قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے، اور اس بل میں جہاں دوسری چیزیں ہیں، اس بل کے اندر جو دین کے حوالے سے، جو مساجد کے حوالے سے اور مدارس کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے، کلمہ حق کے حوالے سے جو گھنونا کردار ادا کیا گیا ہے، اس میں شرائط ایسی رکھی گئی ہیں، بل کے اندر کنڈیشن ایسی لگائی گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی کبھی مسجد بنانے کا نام نہ لے، مدرسہ کوئی نہیں بن پائے گا۔ جو کلمہ حق بلند کرے گا، جو اپنی مرضی کا دین کے حوالے سے پیغام دے گا، اس کو 6 ماہ کے لیے اٹھا کے اندر ڈال دیں گے، لکھا ہوا خطبہ پڑھو، یہ پیغام دو، اس سے ہٹ کے بات کرو گے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کیا گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے، کیا شب خون مارا گیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس قدر کہ جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرے اور مسجد تعمیر کرے، پہلے وہ اپنی منی ٹریل دے کہ دولت کہاں سے آئی، پہلے بتائے کہ وہ فائلر ہے کہ نہیں ہے، ٹیکس پے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تاکہ ان چکر سے بچنے کے لیے کوئی نہ مسجد کے لیے جگہ وقف کرے نہ مسجد تعمیر کرے۔ تعمیر کرنی ہے مسجد یا مدرسہ تو پہلے اوقاف میں جا کے رجسٹرڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد تعمیر کرو گے۔ اور وہ اوقاف، میرے مدرسے کی درخواست گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 سال میں اس پر ذرہ برابر بھی کاروائی نہیں ہو سکتی، پروگریس نہیں ہو سکی، ذرائع کے باوجود رجسٹرڈ کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ دین کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے حکمران سن لیں، تم سے پہلے بھی کوئی اس کرسی پر تھا۔ بہت سارے لوگ وہ تھے جو کرسی پر ہاتھ مار کے کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی نہیں لے سکتا، پھر واسع کرسی السماوات والارض، ایسے کرسی گئی ہے کہ کرسی سے اترے تو تختے تک پہنچے، تختہ دار تک۔ یہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، یوں ہاتھ مارتے تھے۔ تو میں نے کہا تم سے پہلے بھی یہ ماضی قریب میں دیکھ لو، اگر سلطنت شریفیہ، خاندان اشراف کی ٹھاٹ بات اگر قائم ہے اور زرداری کی مونچھ کا تاؤ اسی طرح اگر ہے تو عمران پھر تم بھی دین سے ٹکر لے لو، اور اگر ان کا کچھ نہیں بچا تو تم عبرت پکڑو۔ ہم تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے دائرہ کار میں ہم آواز بلند کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے۔ جب ہماری طاقت سے باہر ہو جاتا ہے نا آل حق، تو پھر وہ میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسا کر، میرے اونٹ مجھے دے دے، تو جان اور تیرا گھر جانے، ابرا جانے اور تو جان۔ فارسل علیہم طیرا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کے لشکر کتنے ہیں، کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ڈیوٹیاں ہیں ان کی، اور کب بھجوائے جاتے ہیں، اور کیسے وار کرتے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف وہ لشکروں کا مالک رب ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں ڈرو، دین سے مت ٹکراؤ، باقی جو مرضی کرتے رہو، جو دین سے ٹکراتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا، نام و نشان مٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین کے نام کی آواز ہر مسجد کے مینارے سے گونجتی ہے۔ اس لیے حسینی بنو، یزیدی نہ بنو۔